السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے نوجوانوں، اس دنیا کے رکھوالوں، اس دنیا کے گلشن کے خوبصورت پھول، اس دنیا کی انرجی، سب کچھ ہی تو تم ہو۔ یہ پوری دنیا تم پر انحصار کرتی ہے۔ یہ آئندہ جو دنیا چلے گی وہ تم سے چلے گی، تم ہی اس کے رکھوالے ہو۔ اب کسی سلطنت کا جو ولی عہد ہوتا ہے وہ کس طرح تیاری کرتا ہے اپنے کراؤن کو محفوظ رکھنے کے لیے، کبھی محسوس کیا ہے آپ نے؟ تو پھر آپ بھی اس دنیا کی تخت و تاج کے مالک ہو۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ خواب غفلت میں پڑے ہو؟ مجھے نظر نہیں آتا کہ چند افراد، چند نوجوانوں کے علاوہ باقی نوجوان اس فکر کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کر ڈالنا ہے، ہمیں کچھ کر لیں گے، ہم نے کچھ نہ کچھ کر جانا ہے، ہم نے آئندہ کے لیے اس دنیا کو کچھ دے کے جانا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود بھی، اتنی معلومات آ جانے کے باوجود بھی آدمی تذبذب کا شکار ہے۔ کیا کروں، کیا نہ کروں، کیسے کروں، کس طرح کروں، کیوں کروں؟ مسئلہ ہنوز دلی دور است۔ وہ جو بات ہم کہا کرتے تھے، آج کل کے نوجوان بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ راستے اتنے صاف ہیں، اتنے سہل ہیں کہ جس کا تصور ہم اپنے بچپن میں کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ میٹرک کی زندگی جب ہماری آئی، جب ہمیں سمجھ بوجھ ABCD سمجھ میں آئی، اس وقت اندھیرا تھا، چاروں طرف گھڑا ٹوپ اندھیرا تھا، کوئی صحیح طور پہ گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، ایسے ذرائع نہیں تھے جہاں سے دماغ کی آبیاری ہو، یا دماغ کی رگیں کھلیں، دماغ کے گوشے کھلیں اور ان کے اندر روشنی ہو۔ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ اب تو تم ایسے اجالے میں پیدا ہوئے ہو کہ بہت آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہو، پیدا ہونے کے بعد پھر بند ہو جاتی ہیں۔ اس قدر روشنی ہے اس زمانے میں کہ آدمی جس طرف چاہے، جس طرف دیکھے، اس کو راستہ ہی نظر آتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، سب سے زیادہ پریشان کن بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس سسٹم کے بنانے والے کے اوپر مختلف لیول کا اعتقاد ہے، مختلف لیول کا اعتقاد ہے۔ کوئی کس درجے میں اعتقاد کرتا ہے، کسی درجے میں اعتقاد کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگ تو نہیں ہوں گا، کچھ لوگ جو بہت اپنے آپ کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ماہر سمجھتے ہیں، وہ اس قوت سے انکار کرتے ہیں جس قوت نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ لیکن ایسے لوگ کم ہیں، بہت لمبا چلا جاؤں گا میں بات کو لے کر کے۔ بات میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر جاؤں۔ کیسے کر جاؤں، کیوں کر جاؤں،
یہ سب سے بڑی پریشانی ہے۔ دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں، حقیقت ایک ہوتی ہے، سچ ایک ہوتا ہے، حق ایک ہوتا ہے۔ حق یہاں نہیں ملے گا، یہاں بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا، نہیں، حق بکھرا ہوا نہیں ہے، اسکیٹرڈ نہیں ہے، حق ایک جگہ موجود ہے۔ اب آپ کی ذہانت، آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کے ذرائع علم کے آپ کو بتائیں کہ حق کیا ہے۔ اب میں بتاؤں تو میں اپنی سمجھ کے مطابق آپ کو بتاؤں گا، میں اپنے وجدان کے مطابق آپ کو بتاؤں گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مزہ جب آتا ہے جب آدمی خود اس فکر میں لگتا ہے کہ حق کہاں ہے۔ ویسے میں ایک بات تجربے کی بتا رہا ہوں کہ حق ایک جگہ ہوتا ہے، زیڈ کے پاس، بکر کے پاس، رام کے پاس، عیسیٰ کے پاس، موسیٰ کے پاس، ہر ایک کے پاس حق نہیں ہے، حق ایک ہی جگہ ہے، وہ آپ کو تلاش کرنا ہے۔ یہ ہے نوجوانوں کا کام۔ جب آپ کو محسوس ہو جائے، جب آپ اس میں کامیاب ہو جائیں کہ حق کیا ہے، یہ یقین جانیں کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے تو پھر آپ یکسو ہو جائیں گے۔ آپ کے کاموں میں یکسوئی آ جائے گی، آپ کے کاموں میں اعتماد آ جائے گا۔ سب سے بہترین بات اس کی پریکٹس جو آپ کریں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا گھر کے اندر کوئی کارنر، کوئی کونا، کوئی کمرہ، کوئی بالکل تنہائی کی جگہ آپ مقرر کر لیں۔ اس تنہائی کی جگہ میں آپ بیٹھیں اور وہاں پر یہ سوچیں، یہ رشتہ بھی میرا نہیں ہے، وہ رشتہ ہی میرا نہیں ہے، وہ رشتہ ہی میرا نہیں ہے۔ میرا رشتہ تو صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ میں اس سے بات کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، جب آپ چاروں طرف کے تعلقات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں گے تو بالکل آپ اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پائیں گے جہاں آپ عجیب سا محسوس کریں گے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں جب آپ اپنے پیدا کرنے والے کو جو بھی آپ نام لیتے ہیں، جیسے ہم مسلمان ہیں اللہ کہتے ہیں، ایسے آپ بھگوان کہیں، اسی طرح ہر مذہب کو پکارنے والے اللہ کو پکارتے ہیں، تو آپ اس نام سے آرام سے بیٹھ کر کے یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں اس کو تھوڑا سا یاد کریں۔ آپ یقین مانیں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں یہ بات آج سے 70 سال پہلے اکیلے میں بیٹھ کر 70 سال تھے یا 60 سال تھے، پتہ نہیں، صحیح یاد نہیں ہوا، کہ میں ایک اکیلی تنہا جگہ میں بیٹھا، میں نے اپنے تعلقات کو، جو میرے بیوی، بچے اور جو سب سے اپنے آپ کو علیحدہ محسوس کرتے ہوئے، ویسے تو پھر ورچولی تو نہیں ہوتا ایسا، لیکن آپ دماغ کو خالی کریں اور صرف اپنے ایشور سے، اپنے اللہ سے اس کو لو لگائیں اور اس کو پکاریں آدھے منٹ، چند سیکنڈ، جتنا بھی ہو سکے پکاریں۔ یہ پکارنے کی عادت ڈالیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹتے جائیں گے، اور جس بات کی طرف میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو حق نظر آنا شروع ہو جائے گا، حقیقت، صحیح سمت آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ آپ تنہائی میں سوچ و تدبر کریں۔ دنیا میں بڑے بڑے جو آدمی گزرے ہیں انہوں نے اسی طرح راستہ پایا ہے، سوچنے سے، تدبر کرنے سے،
فکر سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کا ماحول آپ کا بہتر ہو، آپ کے والدین آپ کی صحیح تربیت کر رہے ہوں، سمجھ صاحب، آپ کو صحیح لٹریچر مل رہا ہو، آپ کو دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کے لیے، اپنے آپ کو بہترین جگہ پانے کے لیے آپ کوشش میں بھی لگے ہوں اور پھر یہ کام بھی کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ بس آج کی بات اسی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ حق ایک جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ بکھرا ہوا نہیں ہوتا، کسی ایک جگہ حق ملے گا آپ کو، باقی سب جگہ آپ کو اس کی ڈمی ملیں گی۔ تو بارہ اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوگی۔